سوال ہے، کربلا کا واقعہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کیا جاننا ضروری ہے؟ جواب ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا نظام کیسے چلا، کیونکہ کربلا اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ جواب ہے، 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یکے بعد دیگر خلافت سنبھالی۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ جواب ہے، 40 ہجری میں ایک خارجی نے مسجد میں آپ پر حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کس کے پاس آئی؟ جواب ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لیکن انہوں نے امت مسلمہ میں خون خرابہ روکنے کے لیے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبرداری اختیار کی۔ سوال ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ نے کتنے عرصے حکومت کی؟ جواب ہے، 20 سال، 41 ہجری سے 60 ہجری تک۔ سوال ہے، معاویہ نے اپنے بعد کسے خلیفہ مقرر کیا؟ جواب ہے، اپنے بیٹے یزید کو۔ یہ فیصلہ بہت متنازع تھا کیونکہ یہ اسلامی شوری نظام کے خلاف تھا۔ سوال ہے، یزید کا کردار کیسا تھا؟ جواب ہے، یزید شراب نوشی، فسق فجور اور ظلم کے لیے مشہور تھا۔ وہ اسلامی خلافت کے اعلیٰ معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ سوال ہے، یزید 60 ہجری میں خلیفہ بنا تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ جواب ہے، اس نے اپنے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے زبردستی بیعت لی جائے۔ سوال ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے کیوں انکار کیا؟ جواب ہے، آپ نے فرمایا، یزید فاسق اور ظالم ہے، میرے جیسا شخص اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حق کے لیے موت قبول ہے لیکن باطل کی بیعت نہیں۔ سوال ہے، بیعت سے انکار کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ جواب ہے، آپ نے رجب 60 ہجری میں مدینہ چھوڑا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ سوال ہے، مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کیا خبر ملی؟ جواب ہے، کوفہ سے ہزاروں خطوط آنے لگے۔ لوگوں نے لکھا، ہمارے پاس کوئی امام نہیں، آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ سوال ہے، کتنے خطوط آئے؟ جواب ہے، روایات کے مطابق 12,000 سے زیادہ خطوط آئے۔ کوفہ کے لوگوں نے بار بار التجا کی۔ سوال ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کا جواب دینے کے لیے کیا کیا؟ جواب ہے، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے سفیر بنا کر بھیجا۔ سوال ہے، حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کیا ہوا؟ جواب ہے، شروع میں 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، حالات سازگار لگے اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آنے کا پیغام بھیجا۔ سوال ہے، پھر کوفہ کے حالات کیسے بدلے؟ جواب ہے، یزید نے عبداللہ بن زید کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ اس نے دھمکیوں اور لالچ سے لوگوں کو حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ سوال ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا کیا انجام ہوا؟ جواب ہے، لوگ ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگے، آخر میں وہ اکیلے رہ گئے۔ ابن زیاد نے انہیں گرفتار کروایا اور 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو شہید کر دیا۔ سوال ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم کب ہوا؟
جواب ہے رستے میں جب آپ کوفہ کی طرف جا رہے تھے تب یہ خبر ملی۔ سوال ہے خبر ملنے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ جواب ہے آپ نے ساتھیوں کو صورتحال بتائی اور فرمایا جو واپس جانا چاہیں جائیں، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ کئی لوگ واپس چلے گئے لیکن خاندان اور جانثار ساتھ رہے۔ سوال ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ کب چھوڑا؟ جواب ہے 8 ذوالحجہ 60 ہجری کو۔ حج کے دن قریب تھے لیکن آپ نے اندیشہ ظاہر کیا کہ کہیں حرم میں خون نہ بہے۔ سوال ہے رستے میں حرب بن یزید الراہی کون تھا؟ جواب ہے وہ یزیدی فوج کا ایک سردار تھا جس نے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روکا۔ سوال ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہر کے ساتھ کیا کیا؟ جواب ہے اس وقت ہر کے سپاہی پیاسے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دشمن ہونے کے باوجود انہیں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا۔ سوال ہے ہر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہاں روکا؟ جواب ہے اس نے کوفہ جانے سے روکا اور کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کیا۔ سوال ہے کربلا میں پڑاؤ کب ڈالا گیا؟ جواب ہے 2 محرم 61 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں آیا۔ سوال ہے کربلا میں پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ جواب ہے آپ نے فرمایا اس زمین کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا کربلا۔ آپ نے فرمایا یہ کرب اور بلا کی زمین ہے، یہی ہمارا خون بہے گا۔ سوال ہے کربلا میں یزیدی فوج کا کمانڈر کون تھا؟ جواب ہے عمر بن سعد جو کوفہ کا نامزد گورنر تھا۔ ابن زید نے اسے یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ سوال ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عمر بن سعد کے درمیان بات چیت ہوئی؟ جواب ہے جی ہاں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرائط پیش کی، یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دو، یا کسی سرحد پر جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ سوال ہے ابن زید نے ان شرائط کا کیا جواب دیا؟ جواب ہے اس نے صرف ایک شرط رکھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کرے۔ آپ نے صاف انکار کر دیا۔ سوال ہے 7 محرم کو کیا ہوا؟ جواب ہے ابن زید کے حکم پر یزیدی فوج نے دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خیموں تک پانی پہنچنا بند ہو گیا۔ سوال ہے پانی بند ہونے پر بچوں اور خواتین کا کیا حال تھا؟ جواب ہے 3 دن تک بچے، خواتین اور سپاہی پیاسے رہے۔ بچے پیاسے روتے رہے، یہ انتہائی دردناک منظر تھا۔ سوال ہے 9 محرم کی رات کیا ہوا؟ جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 1 رات کی مہلت مانگی، عمر بن سعد نے دے دی۔ آپ نے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا رات کا اندھیرا ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، میں کسی کو نہیں روکوں گا۔ سوال ہے ساتھیوں نے کیا جواب دیا؟ جواب ہے سب نے ایک آواز سے کہا ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، جب تک جان میں جان ہے ساتھ رہیں گے۔ یہ وفاداری کی انتہا تھی۔ سوال ہے محرم کی رات حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ جواب ہے سارے ساتھیوں نے عبادت میں رات گزاری، نماز، تلاوت، ذکر اور دعا۔ یہ ان کی آخری رات تھی۔ سوال ہے 10 محرم کی صبح کیا ہوا؟ جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر ساتھیوں کو صف بندی کا حکم دیا۔ یزیدی فوج نے بھی محاصرہ مکمل کر لیا۔ سوال ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزیدی فوج سے آخری بار کیا کہا؟ جواب ہے آپ نے گھوڑوں پر سوار ہو کر فوج کے سامنے خطبہ دیا۔ فرمایا کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں،
تم نے مجھے خود بلایا تھا، کیا اب میرا خون حلال کرنا چاہتے ہو؟ سوال ہے حرب بن یزید نے کیا کیا؟ جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خطبہ سن کر ہر کا دل پگھل گیا۔ اس نے یزیدی فوج چھوڑی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آ گرا، توبہ کی اور حق کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ سوال ہے جنگ کا آغاز کیسے ہوا؟ جواب ہے یزیدی فوج نے تیر برسانے شروع کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر نکلتے اور لڑتے ہوئے شہید ہوتے گئے۔ سوال ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر کیا تھا؟ جواب ہے وہ اپنے باپ سے اجازت مانگ کر نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، اے اللہ گواہ ہے، تیرے نبی جیسا لڑکا میدان میں جا رہا ہے۔ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سوال ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ جواب ہے وہ پانی لانے کے لیے فرات کی طرف گئے۔ مشکیزہ بڑھا لیکن دشمنوں نے پہلے ایک بازو کاٹا پھر دوسرا، آخر میں شہید ہو گئے۔ مشکیزہ زمین پر گر گیا اور پانی بہہ گیا۔ سوال ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ کیا ہے؟ جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ 6 ماہ کے شیر خور بچے کو اٹھایا اور فوج سے کہا، اگر مجھ پر رحم نہیں تو اس بے گناہ بچے پر رحم کرو۔ ایک سنگ دل نے تیر مارا اور وہ معصوم بچہ شہید ہو گیا۔ سوال ہے تمام ساتھیوں کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ جواب ہے آپ اکیلے رہ گئے۔ آپ نے ایک بار پھر خیموں میں جا کر اہل خانہ سے ملے، انہیں صبر کی تلقین کی اور پھر میدان میں نکل آئے۔ سوال ہے اکیلے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کتنی دیر لڑے؟ جواب ہے آپ اکیلے سینکڑوں کے سامنے دیر تک لڑتے رہے، زخموں سے چور ہو گئے لیکن ہمت نہ ہاری۔ سوال ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا آخری لمحہ کیسا تھا؟ جواب ہے آپ زخموں سے گر پڑے۔ سنسان بن انس نے آپ کو شہید کیا، آپ کا سر مبارک جسم سے جدا کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال ہے شہادت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے تقریباً 57 سال۔ جواب ہے تقریباً 57 سال۔ سوال ہے شہادت کے بعد یزیدی فوج نے کیا کیا؟ جواب ہے خیموں کو آگ لگا دی، سامان لوٹ لیا، شہداء کے جسموں کو روندا، یہ ظلم کی انتہا تھی۔ سوال ہے خواتین اور بچوں کو کہاں لے جایا گیا؟ جواب ہے انہیں قیدی بنا کر پہلے کوفہ لے جایا گیا، ابن زید کے دربار میں پیش کیا گیا، پھر یزید کے دربار دمشق بھیجا گیا۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کوفہ میں کیا کیا؟ جواب ہے قیدی ہونے کے باوجود آپ نے کوفہ والوں کو للکارا، تاریخی خطبہ دیا اور کہا، تم نے ہمیں بلایا اور پھر دھوکہ دیا، اللہ کے سامنے جواب دو گے۔ سوال ہے یزید کے دربار میں کیا ہوا؟ جواب ہے یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اپنے سامنے رکھوایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اس کے دربار میں بھی بے خوفی سے خطبہ دیا اور اسے شرمندہ کیا۔ سوال ہے یزید کا انجام کیا ہوا؟ جواب ہے کربلا کے 3 سال بعد 64 ہجری میں یزید مر گیا۔ تاریخ نے اسے ظالم اور ملعون قرار دیا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام قیامت تک زندہ ہے۔ سوال ہے کربلا کے شہداء کو کہاں دفنایا گیا؟ جواب ہے انہیں کربلا کی اسی زمین میں دفنایا گیا، آج وہاں عظیم الشان روضہ ہے۔ سوال ہے واقعہ کربلا کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ جواب ہے یہ کہ حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ظالم چاہے کتنا بھی طاقتور ہو مٹ جاتا ہے،
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے کر اسلام کو بچایا۔ ہم پر بھی فرض ہے کہ ان کی قربانی کو یاد رکھیں اور حق کی راہ پر چلیں۔